أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قرآن مجید یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو تصنیف ہے اور نہ ہی یہ جبریل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، نہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی تصنیف ہے اور نہ یہ جبریل علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا. کلام یہ اللہ کا ہے. جیسے ابھی ہم سب نے قرآن سنا، قرآن سنایا گیا جی، تو یہ جبریل علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے قرآن ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے. اگر یہ قرآن کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس قرآن کے اندر وہ بہت اختلاف پاتے، مگر یہ اللہ کا کلام ہے. مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں مشرکین اور منافقین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور آپ کو کہتے تھے کہ یہ کلام جون سا ہے یہ آپ نے خود سے بنایا ہے، یہ جون سا کلام. لیکن خیر قرآن کریم میں ایک جگہ اور ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. نزل بہ الروح الامین، جسے جبریل نے نازل کیا ہے. علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، واضح عربی زبان میں. یہ اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے جسے جبریل نے نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر. اسی لیے قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے اس کلام کا، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. سب بولیں گے کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ اللہ کا کلام ہے. تمام جن اور تمام انسان مل کر بھی اگر اکٹھے ہو جائیں
اور اس کی مثل لانا چاہیں لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے. تمام جن، تمام انسان، ساری انسانیت اکٹھی ہو جائے تو اس کی نظیر لانا چاہیں تو وہ اس کی نظیر نہیں لا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن قرآن کے مثل لانے پر جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اور جن بھی، تو وہ اس کی قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے. کیونکہ مشرکین اور منافقین، یہودی اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بے ادبی کرتے تھے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے خود سے گھڑا ہے، یہ کلام جو سے یہ آپ نے خود سے بنایا ہے، یہ آپ نے خود سے بنایا ہے، یہ آپ نے خود گھڑا ہے، یہ آپ نے خود گھڑا ہے، یہ آپ نے خود بنایا ہے. یہ کلام جو سے مشرکین اور منافقین جو سے، یہودی اور عیسائی جو سے، وہ حضور کو یہ پریشان کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے. جی تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے قرآن کریم کے اندر، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، انہوں نے قرآن خود گھڑ لیا ہے. کل محبوب فرما دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. اس میں تو 114 صورتیں کم و بیش. اگر میں نے یہ قرآن خود گھڑا ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ. اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو پھر تم بھی گھڑ لو، پھر تمہارے لیے کون سی مشکل ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفترایات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اور یہ قرآن گھڑا گیا تو پھر تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، لاؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو اور میرے محبوب کو یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن آپ نے گھڑا ہے، تو ساری انسانیت کو اکٹھا کر لو، جنوں اور انسانوں کو اکٹھا کر لو، سارے اکٹھے مل کر اس جیسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، مگر تم نہیں لا سکو گے. پھر اللہ پاک نے فرمایا، پہلے اللہ پاک نے کیا فرمایا، اس جیسا قرآن لے آؤ. سارے جن اور انسان مل کر، اگر یہ کتاب کسی اور کی ہے تو پھر تم اس جیسی ایک کتاب لے آؤ. دوسری جگہ پر فرمایا کہ اگر یہ کتاب گھڑی ہے میرے محبوب نے جو تم تانا دیتی ہو تو تم اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ. اور تیسری جگہ پر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ.
اگر تم کو اس کلام کے کلام ربانی ہونے میں شک ہے جس کو میں نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، تو پہلے تو میں نے قرآن کہا تھا نا، پھر میں نے 10 سورتیں کہیں، چلو ایک سورت ہی لے آؤ، ایک سورت ہی لے آؤ، ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، لاؤ تو صحیح، ایک سورت لے کر آؤ۔ اچھا، ایک سورت بھی بڑی مشکل ہے، مشکل ہی ناممکن ہے، ناممکن۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلْيَعْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اچھا، ایک سورت بھی نہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اس کی مثل کوئی ایک آیت ہی لا کے دکھا دیں اگر وہ سچی ہے۔ محبوب ان کو کہیں نا، پہلے قرآن کا اللہ پاک تھا، محبوب آپ ان کو چیلنج کر دیں، اگر میں نے یہ قرآن گھڑا ہے، لاؤ اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، اور ساری انسانیت اور جنوں کو ساتھ کھڑا کر لو اپنی مدد کے لیے۔ نہیں، اچھا چلو پھر 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں میں نہیں تو ایک سورت ہی لے آؤ۔ اور اب قرآن کریم میں چوتھی جگہ اللہ پاک نے فرمایا ایک سورت میں نہیں، ایک آیت ہی لا کر دکھا دو، سارے جن اور انسان کٹھے ہو جائیں، ایک آیت، قرآن جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو۔ جی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، اور اگر آپ غور کریں تو دن بدن دنیا میں علوم اور فنون کی ترقی ہو رہی ہے۔ آج سائنس کہاں سے کہاں جا چکی ہے، جی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ پیچھے نہ جائیں، آپ اپنے ہی بچپن کے دور کو اگر یاد کریں تو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہوگا؟ نہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے میرے سسر کراچی سے وہ پہلا جو موبائل فون آیا تھا مٹرولا، کسی نے دیکھا مٹرولا جن سے؟ ہاں اچھا، وہ اتنا بڑا، اس کے ساتھ وہ ایک سیٹ ہوتا تھا، اس کے اندر وہ اتنا بڑا وہ اٹھا کر جس کے اوپر سے نمبر ڈائل کرتے تھے، اور وہ مشین ساتھ ساتھ لے کے پھرتے تھے۔ وہ لے کر لاہور آئے، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو، انہوں نے ٹیلی فون میں لایا، کراچی ٹیلی فون مل گیا۔ ہم نے کہا یار اس کے ساتھ تو تار ہی کوئی نہیں، یہ تو ٹیلی فون اٹھا کر جہاں مرضی لے جاؤ۔ آج ٹیکنالوجی کہاں کہاں چلی گئی۔ ہاں وہ دور، آپ اپنے ہی بہت دور نہ جائیں، اپنی پیچھے 40 سال پیچھے چلے جائیں، یاد کریں ایک خط امریکہ بھجوانا ہوتا تھا تو 15 دن لگتے تھے یا نہیں لگتے تھے؟ پورے 15 دن لگتے تھے۔ پھر فیکس آ گئی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 1989 میں جب فیکس آئی، تو شاید اس سے پہلے 2-4 سال پہلے تھی جب فیکس آئی، تو چند مشینیں ہمارے ایک عزیز ہانگ کانگ سے لے کر آئی فیکس کی۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے، یہ جادو کی مشین ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا امریکہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار دوست، اس میں اگر آپ کو کوئی لیٹر بھیجوانا ہے ان کو، ادھر سے کاغذ ڈالو اور امریکہ میں اسی وقت وہ کاغذ وہاں پہ ایسے ہی نکل آئے گا۔ ہم حیران، ہمیں یقین نہ آئے، میں آپ کو سچ یہ بات بتا رہا ہوں، یار یہ کیسی مشین آ گئی ہے، ادھر سے کاغذ ادھر ڈالو لاہور میں بیٹھ کر، اور امریکہ میں بیٹھ کر اسی وقت کاغذ باہر نکال لو اور پڑھ لو جو آپ نے پڑھ کے لکھا۔ تو وہ ہمارے عزیز وہ کوئی 8-10 فیکس مشینیں خرید کے لائے۔ میں یہ کیا اتنی مشینیں تم خرید لائے؟ اس نے کہا میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ ابھی پاکستان میں فیکس مشینیں نہیں ہیں، تو میں ہانگ کانگ سے لے کر آیا ہوں، یہ بڑی مہنگی بکیں گی یا مجھے بڑا منافع ہوگا۔ اور واقعی ان کی فیکس مشینیں ہاتھوں ہاتھ نکل گئیں۔ آج ٹیکنالوجی، میرا کہنے کا مقصد، مگر اب تو وہ فیکس مشین بھی کیا رہی ہے، اب تو چھوٹا بچہ جو ان سے وہ بہت بڑا عالم اور مفتی بنا ہوا ہے،
اس نے 1 منٹ میں وہ گوگل کا وہ بٹن دبانا ہے اور اس نے سارا کچھ نکال کر آپ کے آگے رکھ دینا جن سے اس نے کہنا ڈیڈی آپ تو مجھے بعد میں پڑھائیں گے، میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں جن سے ہر نالائق لائق بن گیا۔ اور واقعی وہ جیسے ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ ایک دور ہوگا علم کی عمل کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو علوم اور فنون کہاں سے کہاں پہنچ گئے ان 1400 سالوں میں، اور اسلام کے مخالفین اور منکر جو ہیں یہ پہلے سے کم ہوئی ہیں یا زیادہ ہوئی ہیں؟ یہ زیادہ ہو گئی۔ اس کے باوجود 1400 سال پہلے جو چیلنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو، مشرکین کو، مستشرکین کو اور منافقین کو، یہود و نصارہ کو 1400 سال پہلے حضور نے جو چیلنج کیا تھا کہ کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک صورت یا ایک آیت نہیں لا سکتے تو لا کر دکھا دو، تو اتنا علم بڑھ جانے کے باوجود آج ایک وقت تھا، ہمیں یاد ہے پنجاب یونیورسٹی میں اتنے ڈپارٹمنٹ، اب تو ایسے نئے ڈپارٹمنٹ بن گئے وہاں پر۔ ہمارے دور میں جب ہم وہاں پر پڑھ رہے تھے تو اتنے ڈپارٹمنٹ ہی نہیں تھے، ہسٹری ہو گیا، جغرافی ہو گیا، میتھس ہو گیا، کیمسٹری ہو گیا، فزکس ہو گیا، اور اس طرح کامرس ہو گیا، اس طرح کی۔ اب تو ایسے نئے شعبہ جات وہاں پر کھل گئے، جب ہم ان ڈگریز کے نام سنتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی قدرت میں اس کی کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت کی مثال لانا ممکن ہوتا تو وہ 1400 سالوں میں لا چکا ہوتا۔ تو قرآن مجید کی ہر صورت نہیں، ہر آیت اور ہر آیت کا ہر لفظ ایک چیلنج ہے اور ایک معجزہ ہے، اور اس کی ہر آیت قرآن کی صداقت اور اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے۔ اس کی ہر آیت، اس کا معجزہ ہونے کا اس کے معجزہ ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی اس کی نظیر اور مثال نہیں لا سکا۔ 1400 سال حالانکہ پہلا چیلنج یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن جیسی کوئی قرآن اور کتاب لاؤ، اگر گھڑی ہوئی ہے تو لے آؤ۔ اور چیلنج یہ ہے کہ اجازت بھی ہے کہ تمام انسانیت کو اپنے ساتھ کھڑا کر لو، تمام جنوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لو۔ نہیں اچھا چلو 10 صورتیں لے آؤ، نہیں اچھا 1 صورت لے آؤ، نہیں اچھا 1 آیت لے آؤ، مگر تم نہیں لا سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تم نہیں لا سکتے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔